فکر کی کڑواہٹ میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ بانٹ رہے ہیں یا دکھ بڑھا رہے ہیں۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ عزت جس کو نہ سنوار سکے، ذلت اسے درست کر دیتی ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ انسان علم کی کمی سے نہیں بلکہ حیا کی کمی سے جاہل کہلاتا ہے۔ پیسہ زندگی کو آسان بناتا ہے مگر اچھے انسان زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتی ہے جب ایک سانس چھوڑی جاتی ہے۔ گناہ کی شروعات مکڑی کی تار کی مانند نازک ہوتی ہے لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ دنیا کی چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کامیابی کرتی ہیں۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہشات تمہارے تابع ہو جائیں تو اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اللہ کا ذکر کرو۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اچھی سوچ ایک پھول ہے جس کی مہک دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ اس سے مانگا کرو جس سے مانگنا بھی فخر ہے۔ عمل سے خالی قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں اور اچھی سیرت والے آج سے۔ آدمی جس پر مرتا ہے اسی کے لیے جیتا ہے۔ دنیا کی محبت سے بچو، یہ مومن ہی نہیں کافر بھی نہیں رہنے دیتی۔ ہر موسم کا مقررہ وقت پر تبدیل ہو جانا اپنے بنانے والے کی موجودگی کا اشارہ دیتا ہے۔ برائی کا راستہ بھول جانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ غریبی انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ عشق مقدس ہے جو گناہ سے بھرے ہوئے دلوں میں کبھی اپنی جگہ نہیں بناتا۔ ہم سب بھی معمار ہیں اور ایسی دنیا کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں جسے بعد میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ نابینا ہونے سے بھی بری صرف ایک ہی چیز ہے کہ بینائی تو ہو لیکن کوئی بصیرت نہ ہو۔ ہر وقت لوگوں پر طنز کرنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ نیکی کا فائدہ صرف نیکی کرنے والے کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور بہت ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ دولت کو سب کچھ سمجھنا ناسمجھ ہونے کی نشانی ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ کوئی تو جسموں کے پار جھانکے، کوئی تو روحوں کے نیل دیکھے۔
عمر کرتی ہے سفر، خواب وہیں رہتا ہے۔ اگر چراغ بھی آندھی سے ڈر گئے ہوتے تو سوچئے کہ اجالے کدھر گئے ہوتے۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہمیشہ کے سفر کی شروعات کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہتر سامان ضروری ہے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ چھوٹا گناہ چنگاری کی طرح ہے جو کبھی مکان جلا دیتی ہے، معمولی نیکی تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی جان بچا لیتا ہے۔ دریا کی شور سے کہہ رہی ہے سمندر کی خاموشی کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے غم کی سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے۔ تجھے عشق ہو پھر یقین ہو اسے تسبیحوں پر پڑھا کرے، میں کہوں عشق ڈھونگ ہے تو نہیں کہا کرے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ دل مضبوط رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہو۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل اور جان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، اور دنیا سے چل یہ آواز اس کو آتی رہتی ہے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ محبت ہی نہیں لازم، نبھانا بھی ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ممکن محبت چھوڑ دو کرنا۔ وفا خلوص محبت ضرور ہوں گے کہیں، کبھی ملیں تو تبرک سمجھ کے لے آنا۔ وائے بس ایک عروج کی خاطر ہم نے کیا کیا زوال بھگتے ہیں۔ زندگی بیچ کسی صحرا کے ایک پیاسے کا خواب ہے یارو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ آپ کس کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کس کی وجہ سے روتے ہیں؟ وہ جو زندگیاں بنانے والا ہے وہ تو آپ کا رب ہے، اس کو ذرا دیر نہیں لگتی کسی کی زندگی سنوار دے، کسی کی محنت کو کامیاب کر دے، کسی کا بگڑا معاملہ سدھار دے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہی ٹھیک ہوگا۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں ترقی کیسے کرنی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو سکھائے گا کہ اپنی زندگی میں آگے کیسے جانا ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں جب مالی حالات تنگ ہو جائیں تو پھر کیسے گزارا کرتے ہیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہیں، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اللہ کو اپنے ہر کام میں یاد رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ قوموں پر زوال برے لوگوں کے بولنے سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے آتا ہے۔
شیطان انسان کا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان خود کو تب اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تجھے تیری تندرستی اور صحت اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ منزل کو خبر نہیں ہوتی کہ سفر کتنا کچھ چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں چیلنج آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائیں اسے فائدہ کہتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ جو تمہیں معلوم نہیں اسے جاننے والوں سے پوچھ لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ بروں کے ساتھ برا بن جانا تو کوئی کمال نہیں، کانٹوں میں کھلا پھول دل کو موہ لیتا ہے۔ رب پر ایمان ہے تو اس کا ہر کام اس کے تعین کردہ وقت پر ہی ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھو۔ سچ بولنے سے زیادہ سچ سننے کا عمل مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا وقت بہت جلدی اور برا وقت بہت دیر سے بھلاتے ہیں۔ جاہل پہلے باتوں کو بحث میں بدلتا ہے، پھر جب بحث کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو بری باتیں بد کلامی اور الزام پر اتر آتا ہے۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کا خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلانا ہے۔ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین مکمل ہونا چاہیے۔ نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو، تو یہ خواہش فطرت کے خلاف ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ دشمن جب ہتھیار اٹھا لے تو مومن کو اس کے سامنے چٹان کی طرح مضبوط ہو جانا چاہیے، اور جب معاملہ اپنوں کے ساتھ ہو تو وہاں معافی اور درگزر سے کام لیں۔
صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو ٹھیک انداز میں نہ بدل سکے وہ علم نہیں، صرف معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو ٹھیک کر دے، اچھا کر دے، وہ علم ہے۔ اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے کیونکہ اولاد کی محبت میں انسان سیدھے راستے کی بصیرت کھو دیتا ہے۔ اگر رویے اچھے نہ ہو تو دعا کام نہیں آتی۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کرے بلکہ اس کو چھپا لے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ آج کل اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی نہ پلٹا کر اپنی عزت بچا لو۔ اچھے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کم پڑتی ہے، اچھے دل اور ارادے کی زیادہ۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر برائی کا موقع ملا ہو اور وہ نہ کی جائے تو وہ مقبول نیکی بن جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر اور ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ دلوں کی شفا قرآن کی قرأت میں ہے۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپس میں تحفہ بھیجا کرو، رنجش دور ہوتی ہے۔ مصیبت کی جڑ انسانوں کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہمارا اور رحمان کے عرش کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا، ایک آواز دینے کا جو سچے دل سے نکلی ہو۔ دین میں آسانی ضرور ہے مگر دین میں منمانی نہیں۔ دو قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا ہو اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے بہتر نہیں۔ تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ اے اللہ، اپنے ذکر اور شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا سب سے بہتر عمل ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں، منایا جاتا ہے۔
ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر ہم سچ کی خواہش رکھتے ہیں تو راستہ ضرور ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ جو آدمی خدا کے ساتھ ایک ہو گیا وہ نفس، شیطان اور خواہشات سے چھٹکارا پا گیا۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت برائی سے بدتر ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف چاہتا ہے زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جب کوئی ہر وقت تمہارے عیب نکالے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ رب کی طرف محنت رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے۔ خدا کی مدد انسان کی کوشش کے مطابق آتی ہے۔ انسان کی سب سے بری مصروفیت اس کے فضول کام ہے۔ شہوت کی گھڑی بھر پیروی لمبے غم کی وجہ ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ غیبت برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی اور دوسری تمام برائیوں کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ جو کسی ایسے شخص کی تعریف کرتا ہے جو اس تعریف کا حقدار نہ ہو تو اس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ کسی بزرگ کے ساتھ اس سے بڑا جھگڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسی کے نام پر اسی کا کام نہ کرنا۔ دعا میں لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ کوئی ذہین شخص
ایسا نہ ہوگا جس میں تھوڑی بہت دیوانگی نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف اور خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ جب محبوب خاموش ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے مہنگی چیز اس کی آواز لگتی ہے۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ جسم روح سے اور روح جسم سے چھپی ہوئی تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کوئی اپنے دوستوں کی ہر غلطی پر انہیں سزا دے، اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں فرق کرنا مشکل ہے۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن ایک زہر کا قطرہ اور دوسرا سلسبیل کا ہے۔ آوارہ گردی یعنی عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے۔ اگر اسے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جائے گا۔ انصاف کرنے والا بننا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارے پاس دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو تم اس کے ہاتھ کو تھام لو۔ وہ تمہارا دوست ہے جو تمہاری بڑی کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے۔ وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ جس کا دل شیشے کا بنا ہو، اس کے لیے پتھر کی دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک اچھے دوست کا مل جانا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو، ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی سوچ اور حالت کو نہیں بدلتا، اللہ بھی ایسے شخص کے حالات نہیں بدلتا۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کو دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو حسد کے آس پاس بھی مت بھٹکو۔ زندگی کی سب سے زیادہ بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق کا محتاج ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں،
دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں لگا رہے جو کہ وہ ہے نہیں۔ جب آپ نیا کام شروع کرتے ہیں تب آپ کام کو نہیں پرکھتے، کام آپ کو پرکھتا ہے۔ آپ جس حالت میں رہتے ہیں آپ کی حالت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ کسی کی بات سمجھنے کے ارادے سے سنو، جواب دینے کے ارادے سے نہیں۔ ضرورت مند انسان نے کبھی بھی اچھا سودا نہیں کیا۔ جس کی خواہشات کم ہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دے گا۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ ہماری توجہ دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتی ہے۔ بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی بنیاد ہے۔ معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ جن کی آسمانوں پر تعریف کی جاتی ہے، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ انسان تب بھی بہت زیادہ ہنستا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ رو نہ دے۔ زندگی میں لوگ لوگوں کے ہاتھوں سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر بس ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی حد تک۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ مدتیں ہو گئیں خطا کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے۔ اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت کمال تک پہنچتی ہے۔ علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جو علم تیرا باطن نہ سنوار سکے، ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارا رزق کشادہ رکھنا۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ اچھا دکاندار وہ ہے جو اپنے فائدے میں گراہک کو بھی شامل کر لے۔ درجہ بدرجہ بلند ہونے سے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے سے تنہا رہ جانے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں،
خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہم ایسے حسابی کتابی ہیں جو پریشانیاں تو گن گن کر یاد رکھتے ہیں مگر نعمتیں یاد نہیں رکھتے، اور ہمارا مالک ایسا کریم ہے جو پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اور نعمتیں بے حساب دیتا بھی ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں نہیں رہتے۔ جس طرح چراغ اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہوتا ہے، اسی طرح انسان عیش و عشرت میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دماغ ہے مگر ہمارے دماغ کے پاس کوئی دماغ نہیں۔ لوگوں کو علم سکھاؤ اور لوگوں سے علم سیکھو، اس طرح تم اپنا علم مضبوط کرو گے اور جو نہیں جانتے وہ جان لو گے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ تقویٰ اس دیوار کا نام ہے جسے بندہ اپنے اور گناہوں کے درمیان تعمیر کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ وفا کا تعلق عورت اور مرد سے منسلک نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت اور نیت سے ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیرے اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے۔ بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ بے بس کر کچھ نہیں سکتا مگر بے حس کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین کاندھے پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ نفس کی 100% مخالفت کر لیجئے، خود بخود نفس پاک ہو جائے گا۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب اور دوستی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دین لوگوں کی زبان کا چسکا بن چکا ہے اور وہ اس میں سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی کاروبار کے لیے کافی ہو۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔